بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا استقبال، اہتمام اور تیاری رجب کے مہینے سے ہی شروع فرما دیا کرتے تھے۔ آپ کی بہت مشہور دعا ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ استقبال رمضان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے معمولات دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ رجب کے مہینے سے ہی روزے رکھنا شروع کر دیتے تھے اور شعبان کا پورا مہینہ تقریباً روزے کی حالت میں گزرتا تھا۔ رمضان المبارک میں تو روزے فرض ہے ہی، اور یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا روزہ اس امت کو عطا فرمایا۔ پچھلی امتوں کو رمضان کا روزہ نہیں دیا گیا تھا۔ آپ نے بارہا یہ بات سنی ہے کہ بنی اسرائیل پر عاشورے کا روزہ فرض تھا، 10 محرم الحرام کا روزہ فرض تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں قرب و جوار میں یہودیوں کے قبائل آباد تھے۔ بنو قریظہ ہے، بنو نذیر ہے، بنو قینقاع ہے، یہ وہ یہودیوں کے قبیلے تھے جو آخری نبی کے استقبال کے لیے اور ان سے ملاقات اور ان کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے مدینے کے قرب و جوار میں آ کر بس گئے تھے۔ اور یہ بات آپ نے سنی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق کی اولاد میں آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے بیٹے حضرت اسماعیل، اور پھر پہلی بیوی سے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق پیدا ہوئے تھے، اور نبیوں کا سلسلہ اللہ پاک نے حضرت اسحاق کی اولاد میں رکھا تھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولاد بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام یعقوب تھا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد تھے، اور انہی کا لقب اسرائیل تھا۔ تو جتنے انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے وہ سب حضرت اسرائیل یعنی حضرت یعقوب کی اولاد میں تشریف لائے، اسی لیے انہیں انبیاء بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو یہودیوں کا گمان یہ تھا کہ آخری نبی بھی آئیں گے تو وہ بنی اسرائیل میں آئیں گے، اور ان کی کتابوں میں جو اشارے دیے گئے تھے کہ نبی آخر الزماں جب آئیں گے تو ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئیں گے، جو علامات، جو نشانیاں توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اس میں دی گئی تھی، بتائی گئی تھی، ان کے علماء نے ان علامات و نشانیوں کے ذریعے سے مدینہ منورہ کا تعین فرمایا تھا۔ تو یہودیوں کے قبیلے آ کر کے مدینہ منورہ کے قرب و جوار میں آباد تھے۔ بنو قینقاع ہے، بنو نذیر ہے، یہ وہ قبیلے تھے جو حضور کے
آمد کے انتظار میں یہاں بس گئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ مکہ مکرمہ میں اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا اور نبوت سے سرفراز فرمایا۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ آپ ہجرت کر کے مکے سے مدینہ تشریف لے گئے۔ بنی اسرائیل کی بدقسمتی تھی کہ صرف اس بنیاد پر کہ آخری نبی بنی اسرائیل میں نہیں آئے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں پہلے بیٹے کی اولاد میں تشریف لائے، حضرت اسماعیل بنی اسماعیل میں آئے، تو یہودیوں نے صرف اس وجہ سے حضور کی نبوت اور رسالت سے انکار کیا اور آپ پر ایمان نہیں لائے اور اخیر وقت تک دشمنی پر آمادہ رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے ان یہودیوں کے قبائل سے معاہدے بھی کیے، ان کے معمولات کو بھی دیکھا۔ جب 10 محرم کو انہوں نے روزہ رکھا تو ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم اس دن کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا کی تھی، اور یہ روزہ ہم پر فرض کیا گیا، ہم شکرانے کے طور پر یہ روزہ رکھتے ہیں۔ ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود بھی روزہ رکھا اور ہمیں بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نحن احق بموسیٰ منکم، ہم تمہارے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع اور پیروی کرنے میں زیادہ حقدار ہیں۔ آپ نے خود بھی عاشورہ محرم کا روزہ رکھا اور اپنی امت کو بھی عاشورہ محرم کا روزہ رکھنے کا حکم دیا، لیکن آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی جو یاد رکھنے کی بات ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل یہودی ایک دن روزہ رکھتے ہیں اور ہمیں ان کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے، اس لیے ہم عاشورہ محرم پر 2 روزہ رکھیں گے۔ انہوں نے 1 روزہ رکھا تھا، ہم 2 رکھیں گے تاکہ ان کی ہماری مشابہت نہ رہے۔ عاشورہ محرم کی فضیلت ہے اور عاشورہ محرم کو اللہ پاک نے کچھ خاص فیصلے فرمائے، اس لیے اس دن کے احترام میں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی صاحب کتاب نبی تھے، تو حضور نے فرمایا کہ ہم ان کی اتباع، ان کی پیروی کرنے کے زیادہ حقدار ہیں۔ آپ نے عاشورہ محرم کا روزہ رکھا لیکن بنی اسرائیل سے مشابہت نہ ہو، ہمارا ان کا اختلاف دکھ کر کے آئے، تو آپ نے 2 روزے رکھنے کا حکم دیا کہ 9 محرم اور 10 محرم کا روزہ رکھا جائے، یا 10 محرم اور 11 محرم کا روزہ رکھا جائے، تاکہ ہمارے اور ان کے عمل میں مشابہت ایک جیسا دکھائی نہ دے۔ تو آپ نے بھی روزہ رکھا، اور جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو سن 2 ہجری میں اللہ پاک نے رمضان المبارک کے روزے فرض فرمائے۔ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی فمن شہید منکم الشہر فلیصم، کہ تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے تو وہ روزہ رکھے، اس پر روزہ فرض ہے۔ تو مہینے بھر کا روزہ اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا۔ پچھلی امت پر 1 دن کا روزہ فرض تھا عاشورہ محرم کا، لیکن حضور نے اس وقت بھی 2 روزے رکھے تھے، اور پھر اللہ پاک نے اس امت کو پورے مہینے کا روزہ عطا فرمایا۔ رمضان کے معنی آتے ہیں پتھر کی چٹان جب جلنے لگے، پتھر کی چٹان دھوپ کی شدت کی وجہ سے تپنے لگے تو اس پتھر کی چٹان کو رمضان کہا جاتا ہے، جس پر پانی کے چھینٹے پڑے تو فوراً ختم ہو جاتے۔ اس مہینے کو رمضان کا نام دیا گیا کہ یہ گناہوں کو اسی طرح ختم کرنے والا مہینہ ہے کہ جب آدمی روزہ رکھتا ہے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھانے سے، پینے سے اور ہم بستری سے رکا رہے۔ کھانا ہماری ضرورت ہے، پینا ہماری ضرورت ہے، اور ہم بستری یہ خواہش ہے۔
اللہ پاک نے روزہ فرض فرمایا تو روزہ ہے کیا؟ فرمایا صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے سے، پینے سے اور ہم بستری سے رکے رہنے کا نام ہے۔ اور یہ ہم بستری کا لفظ میں خاص طور پر واضح طور پر ذکر کر رہا ہوں، وجہ اس کی یہ ہے کہ کوئی رمضان ایسا نہیں گزرتا جس میں ہمارے نوجوان بچے یہ مسئلہ نہ پوچھتے ہوں کہ رمضان میں ہم بستری ہو گئی، سحری کھانے کے بعد سوئے تھے اور پھر اس وقت ہم بستری ہو گئی، اب کیا حکم ہے؟ ظاہر بات ہے ہم بستری ہو گئی تو روزہ ٹوٹ گیا، اور جب روزہ ٹوٹا اور بالقصد ہم نے روزہ یہ عمل اختیار کیا تھا ہم بستری کا، تو روزہ تو ٹوٹا، تو روزے کی قضا بھی فرض ہے، ایک روزے کی قضا ایک روزے سے، لیکن روزے کی حالت میں ہم بستری کر لی گئی تو اب اس کے اوپر جو ہے کفارہ بھی ہے، اور کفارہ کیا ہے؟ 60 روزے مسلسل رکھنا۔ کتنے روزے؟ 60 روزے، 7 نہیں، 7 نہیں، 60 روزے، 60۔ اور اس میں بھی حکم یہ ہے کہ روزہ رکھنا ہم نے شروع کیا، 15 دن روزہ رکھے، ایک دن ناغا ہو گیا، تو جس دن ناغا ہوا پھر وہاں سے 60 دن۔ ہر رمضان میں ہمارے بچے مسئلہ پوچھتے ہیں، اس لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ روزہ نام ہے کھانا چھوڑ دینا، پینا چھوڑ دینا اور ہم بستری چھوڑ دینا، صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک۔ اب ظاہر بات ہے ہم بستری ہوئی تو میاں بیوی کے درمیان ہوئی، شوہر پر بھی روزے کی قضا فرض ہے اور کفارہ بھی واجب ہے، بیوی پر بھی روزے کی قضا اور کفارہ دونوں واجب ہے، دونوں فرض۔ ایک روزہ رکھنا مشکل ہو رہا ہے، کفارے میں 60 روزے رکھنے پڑیں گے، تو روزہ نام ہے صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور خواہشات نفسانی یعنی ہم بستری سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ اس کے لیے نیت شرط ہے، روزے کی نیت، بغیر نیت کے آپ رکے رہے تو روزہ نہیں ہوگا، بغیر نیت کے رکے رہے تو روزہ نہیں ہوگا۔ اور روزے کی نیت آپ کو ظہوہ کبریٰ سے پہلے یعنی دن کے 10 ساڑھے 10 بجے سے پہلے کر لینا ہے۔ ایسے آدمی جب سحری کے لیے اٹھتا ہے، سحری کھاتا ہے تو تبھی روزے کی نیت ہو جاتی۔ سحری کیوں کھاتا ہے آدمی؟ روزہ رکھنے کے لیے نیت ہو جاتی ہے، لیکن ایسا بھی ممکن ہے کہ آدمی رات میں بغیر نیت کیے سو گیا اور صبح صادق ہو گئی، سحری کے وقت سوتا رہا، اب آنکھ کھلی جب سحری کا وقت گزر گیا تھا، اب کیا کرے؟ تو فرمایا کہ اگر اسے روزہ رکھنا ہے تو نیت کرنی پڑے گی، اور یہ نیت دن نکلنے کے بعد ظہوہ کبریٰ یعنی چاشت سے گھنٹہ سوا گھنٹہ پہلے کرنی پڑے گی تو روزہ ہوگا۔ صرف بھوکے پیاسے رہنے سے روزہ نہیں ہوتا، نیت بھی ضروری ہے۔ تو رمضان المبارک کا یہ مہینہ آیا، ہم پر روزے فرض ہو گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا فمن شہید منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو شخص رمضان کا مبارک مہینہ پائے اس پر روزہ فرض ہے۔ ہر بالغ مرد عورت پر روزہ فرض ہے، یہ اختیاری عمل نہیں ہے، یہ اللہ پاک کا حکم ہے، آرڈر ہے۔ ہر بالغ مرد عورت کو روزہ رکھنا ہی پڑے گا۔ کچھ لوگوں کو اللہ نے اس مستثنا رکھا ہے، آدمی سفر میں ہے تو روزہ نہ رکھے، بعد میں اس کو قضا کرنی پڑے گی۔ عورت حمل سے ہے، روزہ رکھنے میں دقت ہے، ابھی روزہ نہ رکھے، بچے کی ولادت کے بعد روزوں کی قضا کر لے۔ ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اس کی گود میں دودھ پیتا بچہ ہے، ماں روزہ رکھے گی، بھوک پیاس کی وجہ سے اسے دودھ نہیں ہوگا، بچے کو تکلیف ہوگی۔ ایسی خاتون کو بھی
شریعت نے اس بات کی گنجائش دی ہے کہ ابھی روزہ نہ رکھے، بعد میں ان روزوں کی قضا کر لے۔ ماں بہنوں میں جسے شرعی عذر ہو، حیض یا نفاس میں مبتلا ہو، تو اس حالت میں ناپاکی کے زمانے میں روزہ نہیں رکھیں گے۔ روزے کے لیے پاکی ضروری ہے۔ جو روزے ان دنوں کے چھوٹ جائیں گے وہ عید کے بعد رکھے جائیں گے۔ تو شریعت نے گنجائش دی ہے، ایک آدمی بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، شیخ فانی ہے، یعنی اتنا بوڑھا ہو گیا ہے کہ اب روزہ رکھنا اس کے بس کی بات نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے شریعت نے فدیہ رکھا ہے کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتے اور بعد میں بھی قضا کرنے کی طاقت نہیں ہے تو وہ ان روزوں کا فدیہ دے۔ کسی مسکین کو 2 وقت پیٹ بھر کھانا کھلائیں، یہ ایک روزے کا فدیہ ہے، یا ایک روزے کے بدلے میں 1.25 کلو گیہوں یا اس کی رقم فدیے کی نیت سے دے، یہ فدیہ ہے۔ اور جو شخص آج روزہ نہیں رکھ سکتا، بیمار ہے، آج نہیں رکھ سکتا، لیکن صحت یابی کے بعد روزہ رکھنے کی طاقت ہے، وہ فدیہ نہیں دے سکتا، وہ صحت کا انتظار کرے گا، جب اسے صحت مل جائے گی تو ان روزوں کی قضا کرے گا۔ تو رمضان کا پورا مہینہ اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا ہے، اور روزوں کی وجہ سے اللہ پاک گناہوں کو معاف کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں، اور رحمت، مغفرت، جہنم سے نجات کا پروانہ عطا کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ رمضان کا جب مہینہ آنے لگا تو حضور نے ایک مرتبہ خطبہ دیا، سب کو جمع کیا اور فرمایا قد اظلکم شہر عظیم، تم پر ایک عظمت والا مہینہ آ رہا ہے، عظمت والا مہینہ، جس میں ایک رات ہے جسے شب قدر کہتے۔ سب سے پہلی بات حضور نے جو ذکر فرمائی اس حدیث میں شب قدر، فرمایا کہ تم پر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بڑی عظمتوں والا ہے۔ اور عظمتوں میں کیا چیز ہے؟ سب سے پہلی چیز ذکر کی کہ اللہ نے اس مہینے میں ایک رات رکھی ہے جو رات 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی اگر کسی نے اس ایک رات میں عبادت کی، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ پوری رات عبادت کرتا رہے، ایسا بھی نہیں، اس ایک رات میں کسی نے عبادت کی، 2-4 رکعت نفل نماز پڑھ لی، قرآن کریم کی تلاوت کر لی، علماء نے لکھا ہے کہ اس نے مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، اللہ پاک پوری رات عبادت کرنے کا ثواب دیں گے، حالانکہ وہ رات میں سویا بھی۔ تو شب قدر پانے کے لیے پوری رات کی عبادت ضروری نہیں ہے۔ رمضان کے کس عشرے میں شب قدر ہے؟ پہلے 10 دن میں یا دوسرے 10 دن میں یا تیسرے 10 دن میں، متعین نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینے بھر کا اعتکاف فرمایا، جب مہینے بھر کا اعتکاف فرمایا اور پہلا عشرہ ختم ہوا تو حضور نے اپنے ترکی خیمے سے باہر سر نکال کر کے فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا تھا شب قدر کی تلاش کے لیے، لیکن شب قدر ملی نہیں، اس لیے پھر میں دوسرے عشرے کا اعتکاف کر رہا ہوں۔ آپ نے دوسرے عشرے کا اعتکاف فرمایا، اور جب 20 دن مکمل ہو گئے تو پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے شب قدر کی تلاش کے لیے اعتکاف شروع کیا تھا، ان 20 دنوں میں شب قدر نہیں ملی، جن لوگوں نے میرے ساتھ اعتکاف کیا تھا وہ اخیر عشرے کا بھی اعتکاف کرے۔ لوگوں نے اعتکاف کیا، پہلی رات گزری 21ویں شب، پہلی رات گزری، صبح آپ نے خیمے سے باہر سر نکالا اور فرمایا کہ مجھے کسی بتانے والے نے یہ بتایا کہ شب قدر اسی عشرے میں، اور میں نے اپنے آپ کو
کیچڑ میں سجدہ کرتے ہوئے پایا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ یہ جو 21ویں شب تھی، بارش ہوئی، مسجد نبوی کی چھت کھجور کے پتوں کی تھی، بارش کا پانی ٹپکا اور مصلی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے امامت فرمایا کرتے تھے، وہ جگہ بارش کے پانی کے ٹپکنے سے گیلی ہو گئی، اور ہم نے اپنے آقا کو 21ویں کی صبح فجر کی نماز میں کیچڑ میں سجدہ کرتے ہوئے پایا۔ یعنی شب قدر گزر گئی تھی، تب لوگوں کو خبر ہوئی۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ شب قدر جو ہے، غالب گمان یہ ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے، کبھی 21 میں ہوتی ہے، کبھی 23 میں ہوتی ہے، کبھی 25 میں ہوتی ہے، کبھی 27 میں ہوتی ہے، کبھی 29 میں ہوتی۔ لیکن آخری عشرہ بھی متعین نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دائر رہتی، یعنی گھومتی رہتی ہے، کبھی پہلے عشرے میں رہتی ہے، کبھی دوسرے عشرے میں رہتی ہے، کبھی تیسرے عشرے میں رہتی ہے، لیکن تیسرے عشرے کی ہر طاق رات میں اسے دیکھا گیا ہے۔ یعنی جو صاحب بصیرت اور صاحب کشف بزرگ حضرات تھے، علماء تھے، انہوں نے اسے اکثر تیسرے عشرے میں پایا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس رات میں، اس مہینے میں ایک رات ہے شب قدر جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص 1000 مہینے تک عبادت کرے، 1000 مہینے تک، تو اسے جتنا اجر و ثواب ملے گا، اگر وہ شب قدر میں عبادت کر لے تو اللہ پاک اس کو اس سے زیادہ ثواب عطا کرے۔ اس لیے ہم تو بحیثیت مسلمان، ہم پر سب سے پہلے نماز فرض ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں خاص طور پر اس نیت کے ساتھ کہ ہمیں شب قدر ملے، رمضان کی ہر مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، تراویح اہتمام کے ساتھ پڑھیں، فجر کی نماز باجماعت اہتمام کے ساتھ پڑھیں، اس بات کا اہتمام کریں۔ اگر رات میں ہم سے کوئی خاص عبادت نہیں بھی ہو سکی اور ہم نے شب قدر پانے کی نیت سے مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز کا اہتمام کر لیا، کچھ 2-4 رکعت نفل نمازیں پڑھ لی، کچھ اللہ کا ذکر 2-4 تسبیح کر لی، کچھ قرآن کریم کی تلاوت کر لی، تو یہ سمجھ لو کہ آپ نے شب قدر پا لی۔ اور ایک شب قدر 83 سال 4 ماہ سے زیادہ زمانہ عبادت میں گزارا، ایسا ثواب اللہ پاک عطا کریں گے۔ اور شب قدر کا جو پس منظر ہے آپ کو پتہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے کسی عبادت گزار شخص کا تذکرہ کیا کہ اس نے 500 برس تک اللہ کی عبادت کی۔ صحابہ کرام سوچنے لگ گئے کہ ہماری تو زندگی 60-70 سال، اگر ہم ان کی برابری کرنے کے لیے 60-70 سال کا زمانہ پورا عبادت میں گزار دیں تو کہاں 60-70 سال اور کہاں 500 سال، برابری تو ناممکن ہے۔ تو بہت ملال ہوا کہ ان جیسے لوگوں کا عبادت کا جو مزاج تھا، ہم ان کی برابری کیسے کر سکتے ہیں۔ حضور سے اس بات کا تذکرہ کیا، صحابہ کرام کے اس ملال پر حضور کو بھی ملال ہوا، اللہ سے دعا کی تو اللہ پاک نے اس امت کو شب قدر عطا فرمائی۔ اگر کوئی شخص ایک شب قدر کی عبادت کرے تو 83 سال 4 ماہ سے زیادہ زمانہ عبادت میں گزارا، اور زیادہ کتنا اللہ کو معلوم۔ 2 شب قدر مل گئی، 3 شب قدر مل گئی، 5 شب قدر مل گئی، 10 شب قدر مل گئی۔ ظاہر بات ہے بالغ ہونے کے بعد سے مرنے تک کتنا رمضان اللہ ہمیں عطا کرتے ہیں۔ اگر ہر رمضان میں ہم شب قدر کی تلاش کی نیت سے مغرب اور عشاء کی نماز کا اہتمام کریں، تراویح اہتمام کے ساتھ پڑھیں، تو ہمیں شب قدر مل گئی۔ 10 سال اگر ہم نے
10 شب قدر، 10 سال شب قدر کو تلاش کیا، آخر عشرے میں رمضان کے ہر پہلے دن سے آخر دن تک ہم نے اہتمام کیا، شب قدر مل گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے 833 سال کا زمانہ اللہ کی عبادت میں گزارا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی داد و دہش ہے، اس امت پر اللہ پاک کا خاص انعام و کرم ہے۔ اس لیے استقبال رمضان میں یہ بات آپ نوٹ کر لیں، رجب گزر گیا، شعبان گزر گیا، جانے دو، ہم نے کیا کیا نہیں کیا جانے دو، لیکن رمضان سر پر ہے۔ پہلے دن سے آخر دن تک ہمیں تمام فرض نمازوں کا باجماعت ادا کرنے کا اہتمام کرنا ہے، پورا مہینہ روزوں کا اہتمام کرنا ہے، اور کچھ زائد عبادتوں کا اہتمام کرنا ہے، اور ہر مغرب کی نماز، ہر عشاء کی نماز، تراویح باجماعت ادا کرنے کا اہتمام کرنا ہے۔ کریں گے؟ آپ کریں گے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ انشاءاللہ آپ کو شب قدر ملی۔ پوری رات عبادت کرنا ضروری نہیں ہے، جیسے 27ویں شب میں کچھ لوگ جو مغرب سے لگتے ہیں تو صبح تک لگے رہتے، اللہ اجر دے گا، لیکن یہ لازم اور ضروری نہیں ہے کہ آپ مغرب سے لے کر کے صبح صادق تک عبادت میں لگے رہیں تو شب قدر ملے گی، ایسا نہیں ہے۔ جو میں نے بتایا، آپ نے اگر اتنا بھی کر لیا تو آپ کو شب قدر مل گئی۔ اب اس سے آسان چیز اور کیا چاہیے؟ مگر نیت ضروری ہے۔ کیا ضروری ہے؟ نیت ضروری ہے۔ جیسے بغیر نیت کے آدمی بھوکا پیاسا رہا تو روزہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ نیت کرو گے تو شب قدر کا اجر و ثواب ملے گا۔ اس لیے رمضان کی ہر رات شب قدر کی تلاش کی نیت سے مغرب کی نماز باجماعت، عشاء کی نماز باجماعت، تراویح اہتمام کے ساتھ پڑھنے کا، خوش دلی کے ساتھ پڑھنے کا، بشاشت کے ساتھ پڑھنے کا۔ وہ مسجد نہیں ڈھونڈنے کا جہاں 5 منٹ پہلے تراویح ختم ہوتی، 10 منٹ پہلے تراویح ختم ہوتی، 15 منٹ پہلے تراویح ختم ہوتی۔ نہیں، قرآن کریم جہاں اطمینان سے پڑھا جاتا ہے، روانی کے ساتھ، صاف تجوید کی رعایت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، وہاں خوش دلی اور بشاشت کے ساتھ آپ تراویح پڑھیں۔ آپ کا 10 منٹ 15 منٹ تراویح میں زیادہ لگ جائے گا، لیکن یہی وقت کل آپ کو میدان محشر میں کام آئے گا۔ اس لیے خوش دلی اور بشاشت کے ساتھ تراویح پڑھیں، ڈنڈی مار کر تراویح نہ پڑھیں۔ بعض لوگ کیا کرتے، پہلی رکعت میں ڈنڈی مارتے، پیچھے آخری صف میں نماز پڑھتے اور بیٹھے رہتے۔ امام اور باقی سارے لوگ اہتمام سے تکبیر تحریمہ سے تراویح میں شریک ہو جاتے۔ کچھ جانگر چور لوگ ہوتے ہیں، وہ پیچھے اپنا بیٹھے رہتے۔ جیسے ہی امام پہلی رکعت میں رکوع میں گیا، بھاگ دوڑ چالو ہو جاتی، اور پھٹ سے آ کر کے کھڑے ہوتے، رکوع میں چلے جاتے۔ یعنی وہ ایک رکعت میں قرآن سنتے ہیں، اور ایک رکعت میں قرآن نماز میں نہیں بیٹھ کر کے سنتے۔ ایسا نہیں، خوش دلی کے ساتھ، بشاشت کے ساتھ۔ تو حضور نے فرمایا تم پر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بڑی عظمتوں والا ہے، اس میں ایک رات ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ہمدردی اور خیرخواہی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اگر کسی نے کسی کو روزہ افطار کرایا تو اسے اللہ پاک حوض کوثر سے سیراب کریں گے۔ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہر ایک میں کتنی ایسی حضور نے فرمایا پیٹ بھر کھلانے پر موقوف نہیں ہے، آپ ایک کھجور دے دیں اور ایک گھونٹ لسی کا دے دیں، روزہ اس سے بھی افطار ہو جائے گا، اللہ وہ اجر دے دیں گے۔ اور جس نے کسی کو پیٹ بھر کھانا کھلایا تو اللہ پاک اسے میرے حوض کوثر پر پہنچائیں گے، اور پھر وہ حوض کوثر سے پانی پیے گا،
اور جنت میں جانے تک پیاسا نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات اور خلاصی کا ہے۔ اللہ نے ایسا مبارک مہینہ ہمیں عطا کیا ہے، اس کی قدردانی کریں گے نا؟ ایسا رمضان گزرنا چاہیے اس احساس کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان۔ کسی کو پتا ہے کہ اگلا رمضان ملے گا؟ ابھی تو یہ جو 2-4 دن جو باقی ہیں یہ بھی زندگی کے ساتھ گزریں گے ایسا یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا۔ روزانہ پکارا ہوتا ہے اور روزانہ لوگ جاتے ہیں، 2 دن ایسا نہیں ہوتا کہ نہ ہو۔ ہمارے قبرستان کا ایوریج ہے، ہم لوگ جا کر کے دیکھتے ہیں آج کتنی میت آئی، کل کتنی میت ہے۔ 8 سے 12 میت کا ایوریج ہے، کبھی اس سے 2-4 کم بھی ہوتی ہے، کبھی بڑھ بھی جاتی ہے۔ ایوریج 8 سے 12 ہے، روزانہ لوگ مرتے ہیں۔ اسی طرح بچوں کی پیدائش بھی ہوتی ہے۔ بتانا یہ ہے کہ ابھی یہ 2-4 دن میں ہم رہیں گے نہیں رہیں گے، اسی لیے دعا کریں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اور رمضان مل جائے تو اس رمضان کو ایسا وصول کرے کہ جیسے زندگی کا آخری رمضان۔ اگر آپ کو بتا دیا گیا کہ بس رمضان گزرے گا اور آپ کا بلانا ہوگا تو رمضان کیسا گزرے گا اپنا؟ اہتمام کرے، ایسا رمضان گزرنا چاہیے۔ یہ رمضان ہماری نجات کے لیے، اللہ کی رحمتوں کے حصول کے لیے، اللہ کی مغفرت بخشش حاصل کرنے کے لیے، اور جہنم سے نجات اور چھٹکارے کا ذریعہ اور سبب بنے، اتنے اہتمام کے ساتھ ہمیں رمضان گزارنا ہے۔ گزاریں گے نا؟ اللہ ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن ساتھیوں نے سنت نہ پڑھی وہ سنت پڑھ لیں۔